چہرے کی چھائیاں، فریکل، آنکھوں کے گرد ہلکے اسپاٹ، اوپن پوز ہونا، سکن کی گلو کم ہو جانا، سکن ڈھیلی ہو کر اصل عمر سے زیادہ نظر آنا، زیادہ تر 40 سال کی عمر کے بعد یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، آج کی ویڈیو میں۔ آج کل رنگ گورا کرنے کے چکر میں مختلف کریمیں مکس کر کے لگانے کا رواج عام ہے، یا انہی کریموں کے کیمیکل سے تیار کی گئی مختلف ناموں کی کریمیں مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہیں۔ ہماری بچیاں اور عورتیں پرکش اشتہار دیکھ کر انہیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھنے کو رنگ گورا کرنے اور چھائیاں صاف کرنے لگتی ہیں، لیکن اصل میں آہستہ آہستہ اوپر والی سکن پتلی ہو جاتی ہے، جس سے چھائیاں، رنکل، فرنکل پڑ جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع اسی کے اوپر ہے۔ جن کو یہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آج میں ایک ایسا لوشن آپ کو بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کی چھائیاں، رنکل، فریکل، دانے، ایکنی وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ اوپن پوز اگر آپ کے چہرے پر ہیں تو وہ اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس کے بینیفٹ کیا کیا ہیں، آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی پیکنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کی پیکنگ میں یہ گرین اور وائٹ میں آتی ہے۔ اس کی مقدار کی بات کریں تو 20 ml اس کی مقدار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سائٹ پر مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی ہدایات استعمال اور اس کے کچھ احتیاطی تدابیر پر مینشن ہے، جو کہ ایک سائٹ پہ انگلش میں اور دوسری سائٹ پہ اردو میں اوپر تفصیل کے ساتھ مینشن کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لکھ دوں گا، وہاں سے بھی اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس کے بارے میں جانیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 20 ml اس کی مقدار ہے، اور اس کو یوز کس طرح کرنا ہے اور اس کے مزید بینیفٹ کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر مختلف قسم کی کریمیں لگا کے کچھ لوگوں کی سکن وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ کی سکن ہے ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اوپر والی تہہ وہ پتلی ہو کے اتر جاتی ہے، جس کے بعد نیچے سے پتلی تہہ نکلے گی، اس کے اوپر چھائیاں، داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے لیے اس کے بعد جو چہرے کے ٹیشو ہیں وہ حساس ٹیشو ختم ہو کر وینز نظر آنے لگتی ہیں۔ رنگت سرخ لگتی ہے، لیکن اصل میں وہ بلڈ والی وین ہوتی ہیں، چونکہ اوپر والی سکن اتر جاتی ہے۔ دھوپ میں جانے سے یا کچن میں کام کرنے سے چہرہ سرخ اور گرم ہو جاتا ہے۔ کریم لگانا چھوڑ دیں تو چہرہ زیادہ تر خراب لگتا ہے، گہرے داغ بن کر نظر آنے لگتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سکن جل گئی ہے۔ دوبارہ کریمیں لگائیں تو پھر سکن اترنے لگتی ہے، جس سے سکن کا کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کی سکن وہ ریپیئر ہوگی اور اس کے علاوہ دوبارہ اصل حالت میں لائی جا سکتی ہے۔ ضائع شدہ سکن دوبارہ گروتھ کر کے پہلے سے زیادہ صاف، شفاف اور گلو ہو جاتی ہے۔ یہ تھے ناظرین اس کے کچھ بینیفٹ۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر اس کے طریقے استعمال کی بات کریں تو اس کا طریقہ استعمال جس جگہ پر چہرے کے اوپر آپ کو یہ مسئلے ہوں اس پر آپ نے اس کو لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چہرے کے برے تل نما داغ کچھ لوگوں کو پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں، چہرے کے اوپر تل نما داغ پڑ گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے ناظرین؟ انگلی پر لوشن لگا کر داغ پر 1 سے 2 مرتبہ روزانہ لگائیں اور مسلسل استعمال کرتے رہیں، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ کو چھائیاں ہیں یا داغ ہیں، اس کے علاوہ اوپن پور یا کچھ بھی اس طرح کے دانے وغیرہ، ایکنی وغیرہ ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے ایک ڈراپ انگلی فنگر کے اوپر لگا لینا ہے۔ لگانے کے بعد جس جگہ سے آپ کی سکن متاثر ہے، اس جگہ پہ آپ نے اچھی طرح سے لگا کے چھوڑ دینا ہے۔ یہ عمل آپ ایک دن میں 2 سے 3 دفعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی۔ اس کا استعمال آپ نے متواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس کی احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو وہ کون کون سی ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ اس کو لگا کر آپ نے احتیاط کون کون سی کرنی ہے وہ جان لیتے ہیں۔ دوران استعمال تیز دھوپ اور گرمی سے بچیں۔ لوشن کو ٹھنڈی جگہ پر اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اگر چہرہ زیادہ سرخ یا خشک ہو جائے تو استعمال کم کر دیں یا چند دن کے لیے بند کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی سکن
زیادہ سینسٹیو ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کی اسکن کے اوپر ریشز وغیرہ ہو جائیں تو آپ اس کا استعمال ترک کر کے اپنے جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کریں۔ آخر میں ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کو بات کے ساتھ شیئر کریں۔